آئیے آئیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بیٹا کرسی ایک طرف کر لیں راستہ تاکہ کھلا رہے, اسٹوڈنٹ آئیں گے نا. تو میں نے کل آپ کو بات بتائی تھی. میں نے یہ کہا کہ گردان کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف. تو صرف یعنی جو گردان ہے اس کے دو طریقے ہیں, دو قسموں کی ہیں. ایک یہ ہے کہ فعل ماضی کو لیں اور فعل ماضی کے سارے صیغے اس میں پڑھ لیں. سارے صیغے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ 6 تھرڈ پرسن, 6 سیکنڈ پرسن, 2 متکلم فرسٹ. تو 6 کے اندر 3 مرد 3 عورت, پھر تینوں تو 14 ہو گئے. پھر مضارع کو لیں اور سارے پڑھ لیں. مضارع اور ماضی دونوں کے اندر معروف ہوتا ہے. معروف یعنی جس کا سبجیکٹ ہو, فاعل ہو, تو اس کو پڑھ لیں. پھر مجہول پہ آ جائیں, اور مجہول بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا. پہلے لفظ پر پیش دیتے ہیں ماضی میں, اور آخر سے پہلے پر زیر, کبھی مضارع میں زبر. تو وہ سارے پڑھ لیں. پھر آ جائیں آپ اس میں فاعل پر 6 صیغے پڑھ لیں, مفعول کے 6 پڑھ لیں. اسی طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کبیر. اور صرف صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ انڈیکس تیار کریں, فہرست بنائیں. فہرست بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ لیں, ایک ایک لفظ لے کر آگے چلتے جائیں. ہر چیز میں ایک ایک لفظ آ جائے آپ کے پاس. اور جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں یہاں پر یا مثالیں دے رہا ہوں, یہ باب ہیں. 6 باب ہم نے کل آپ کو بتائے. 6 باب میں سے جو پہلا لفظ ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باب جو ہے نا, صرف فرق اس میں زیر زبر کا ہے. تو ایک یاد ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ زبان پر چڑھیں گے. تو میں کل میں نے جہاں تک بات جو شروع کی تھی, پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے یہ کہا کہ ہم ضرب اور پھر یضرب, اور پھر بیچ میں آ جائے گا مصدر. بیچ میں ہے مصدر, یہ فعل نہیں ہے. ضربن, ہم نے اس کو یہ ضربن پڑھتے ہیں. یہ لفظ ہے ضرب, ہم اس کو پڑھتے ہیں ضربن, لفظ ہے ضرب. اور پھر فاہوا, یہ اس کا معنی ہے تو وہ مارنے والا, یعنی فہوا ضاربن, یہ ہو جائے گا ضاربن. اور ضاربن جو ہے نا, یہ اس میں فاعل ہے. ضاربن اس میں فاعل اب کیا ہوگا؟ ضاربن 2 کے لیے ہوگا, ضاربانی ایسے بناتے ہیں نا 2 کے لیے. اور جمع مذکر سالم ہوگا ضاربون. پھر مؤنث کے لیے ہوگا ضاربتن, اور 2 کے لیے ہوگا ضاربتان, 2 عورتیں مارنے والی. اور جمع کے لیے ہوگا ضارباتن. تو 6 صیغوں کے بجائے ہم نے صرف 1 لیا ابھی, فہو ضاربن. اچھا, اب اس کا مجہول دونوں کا ہم یہاں پر واو بھی لگاتے ہیں. وا اور دوریبا یہ مجہول ہو گیا. ضربا کا مجہول, دوریبا. یضربو اس کا مجہول ہے, یضربو. دوریبا مارا گیا, اسے مارا گیا. اور یضربو اس کو مارا جاتا ہے. نہیں, یہ یضربو مجہول ہے نا. فعل مضارع مجہول جو ہوتا ہے نا, پہلے لفظ پر پیش اور آخر سے پہلے لفظ پر ہوگا زبر. مجہول میں, مضارع کے اندر ایسا ہوگا. یعنی ماضی کے مجہول میں تو ہم نے یہ کیا نا, پہلے پر پیش اور آخر سے پہلے پر زیر. مضارع میں پہلے لفظ پر پیش اور آخر سے پہلے والے لفظ پر زبر. یضربو, دوریبا و دوریبا یضربو. تب ہمیشہ فعل مضارع میں ایسا ہوگا. ماضی میں بھی ایسا ہے. ماضی میں کیا ہے؟ پہلے لفظ پر پیش, آخر سے پہلے لفظ پر زیر. جب بھی ماضی نظر آ جائے مجہول اس کو ایسے بنائیں گے. مجہول تو یاد ہے نا کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا. مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹ نہیں ہوتا, آبجیکٹ ہوتا ہے بس. اچھا, دوریبا
یضربو اسے مارا جاتا ہے، ضریبا اسے مارا گیا، یضربو اس کو مارا جاتا ہے، اور پھر سے ہو جائے گا ضربن، یہ پھر سے مصدر ہم لے کر آئے۔ مصدر مطلب یہ ہے، اس مصدر کا مطلب یہ ہے کہ مجہول کا مصدر الگ نہیں ہے، معروف کا مصدر جو ہے نا اور مجہول کا دونوں سیم ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، یعنی اس کا تکرار اس لیے ہے ضربن۔ فذاک، اچھا اب ضربا میں کیا ہوا؟ مارا گیا اس کو، یضربو کا معنی کیا ہوگا؟ اسے مارا جاتا ہے، اور جس کو مارا جائے، جس کی پٹائی ہو، اس کو کہتے ہیں مضروب۔ تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فذاک، یہ اصل میں یہ لفظ ہے فذالی کا، اور ذاکا ایک ہی بات ہوتی ہے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ مضروب، وہ مضروب ہے۔ فذاک مضروب، مضروب معنی جس کی پٹائی ہو۔ یہ ہمارے پاس فارمیٹ ہے مفعول کا، مفعول کا ہے یہ مفعول، اس میں مفعول بھی ایسا ہے نا، یہ اس میں مفعول ہے، اور وہ ہے اس میں فاعل ضاربن مفعول۔ اب ذرا مثالوں سے میں آپ کو 2-3 مثالوں سے بتا دوں۔ ضاربن مارنے والا، اور مضروبن کا معنی کیا ہے؟ جسے مارا گیا ہو۔ اچھا جی، یہ آبجیکٹ عالمن، علیما، علیما، اور اس کا سبجیکٹ کیا ہوگا؟ اس میں فاعل کیا ہوگا؟ عالمن، علیمن اس میں فاعل، اور مفعول کیا ہوگا؟ معلوم، معلوم ہمیں معلوم ہے۔ اچھا اب قاتلا، قتلا قتل کیا، اور قتل کرنے والا کیا ہوگا؟ قاتل، قاتلن، اور جس کو قتل کیا جائے گا؟ مقتولن، اور اس کے علاوہ کاتبہ لکھنا، کاتبہ لکھا اس نے، اور لکھنے والا، اور جسے لکھا جائے گا؟ مکتوبن۔ اچھا فتح کرنا، فاتح کھولنا، فتح کھولنا، فتح کرنا، تو جو کھولنے والا ہوگا، فتح کرنے والا ہوگا، اس کو فاتحن، اور جس علاقے کو فتح کیا جائے گا یا جس چیز کو، مفتوحن، مدد کرنے والا، ناصرہ، نا سے مدد کرنے والا ناصرن، اور جس کی مدد ہوگی، یہ آپ ایک فارمیٹ ہے ہمارے پاس، آپ اس کے اوپر ہزاروں مثال لے کر آ جائیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ جب بھی فاعلن کے وزن پر، فارمیٹ پر جو بھی لفظ آئے گا، اس کا معنی انجام دینے والا، اور جس چیز کو دیں گے یعنی مفعول آبجیکٹ جس چیز کے، وہ ہوگا مفعول، وزن ہوگا مضروب، منصور، مرفوع، ٹھیک ہے، ایسے لفظ ہزاروں لے کر آ جائیں۔ سمجھ میں آئی نا یہ بات؟ تو یہ مفعول۔ اچھا اب ایک شخص آئیے، 2 ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مضروبان الف، اور 2 سے زیادہ ہوں گے تو مضروبون، یہ جمع مذکر سالم ہے، مضروبون، مضروبون، اور عورت ہوگی تو کیا ہوگا؟ مضروبتن، اور پھر 2 عورتیں، 2 عورتوں کو مارا گیا، مضروبات۔ ماشاءاللہ آپ کو عربی تو آ گئی، دیکھیں ایک ہی دن میں آپ خود صرف آپ خود بتا رہے ہیں۔ سر تو یہ 3 چیزیں تو آ گئی ہیں جو بیچ میں ضربن، یہ اس کا کیا فارمیٹ ہوگا؟ ہاں ابھی آپ کو بتایا تھا نا، آپ پھر لیٹ ہو گئی نا۔ ابھی یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے 14 ہیں، ضرب، ضربا، ضربو، اور یہ بھی معروف ہے، یضربو ایک مارتا ہے، یضربانی جو گردانوں میں نے آپ کو لکھ کر بھی بتایا تھا، ضمیروں میں۔ ضرب آپ کو بتایا تھا کہ یہ مصدر ہے، مصدر کا معنی یعنی خالی مارنا۔ ہمیں ایک لفظ، اگر کسی لفظ کا مصدر معلوم ہو جاتا ہے نا، تو باقی ہم سارے فارمیٹ خود بنا لیتے ہیں۔ ایک لفظ آپ بتائیں، ایک لفظ بتا کر پوری گردان اس پہ پڑھ دیں، اور آپ یہ ساری چیزیں خود بخود نکال لیں گے۔ مارنے والا، اس کو مارا گیا، کرنے والا، اس کو کیا گیا، پھر اس کے بعد آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ بھی، یہ مصدر ہے۔ اچھا مصدر، یہ اس کے بعد مجہول آیا نا، اس کو مارا گیا، پھر اس کے بھی 14 ہوں گے، اس ایک آدمی کو مارا گیا، پھر 2 کو، پھر زیادہ کو، دوریبا، دوریبا، دوریبو، دوریبت، اس طرف، پھر مجہول، یہ مصدر ہے دونوں۔ یہ یعنی یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ معروف کا مصدر اور مجہول کا مصدر ایک ہے، یہ پھر سے تکرار ہے۔ مصدر کیا ہوگا؟ کتاب، کتاب ہوگا جی، کتبن، کتابن بھی ہے، کتبن۔ اور اچھا عام، کا بھی بتا
عام نارمل جو وزن ہے نا مصدر کا وہ فعلن ہے عام طور پر. فعلن مصدر عام، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، جیسے کتاب بھی ہے کبھی تبدیلی آ جاتی ہے، کبھی دو دو تین تین مصدر بھی ہوتے ہیں، سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر فعلن. ناصر ینصر نصرن، سامع یسمع سمعا، سمعا مصدر ہے. اچھا کاتب یکتب کتبن، اور کتابن بھی. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم فاتح یفتح فتحن، فعلن، عام طور پر ان کا مصدر یہی ہے، عام جو مصدر ہے وہ یہی ہے فعلن. ٹھیک ہے نا، مصدر ایسا ہو کرنا. ہاں باقی کی فہرست چل رہی ہے مصدر کی، کیونکہ مصدر کا ایک ہی ہے نا. ہاں میں ایک ہی لکھ، لیکن مصدر کا چونکہ ایک ہی ہے نا تو مصدر کی فہرست نہیں ہے، صرف ایک لفظ واپس ہے، ایک ہی ہے مصدر کا، ایک ہی ہے، باقی کی فہرست ہے. فذاک کا معنی کیا ہوا؟ تو وہ شخص، ضربا مارا گیا، یضرب اسے مارا جاتا ہے، اور فذاک تو وہ شخص جس کو مارا جائے گا وہ ہوگا مضروب. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اب ہماری ساری کی ساری آگے جو کچھ لفظ چلیں گے نا وہ فعل مضارع پہ چلیں گے. فعل مضارع یہ معروف، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مارتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ نہیں مارتا تو کیا کریں گے پھر؟ لا یضرب، لا یضرب. اب ما فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے، ما فعل ماضی کے، فعل مضارع کے شروع میں لا آتا ہے. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو لے کر آتے ہیں لا کے ساتھ فعل مضارع کو. پھر تو میں یہ کہوں گا یضربو کے ساتھ لا لگا دوں گا، لا یضربو لفظ وہی ہے، چینج نہیں ہوا، لا یضربو، لا یضربو. اور اس کا مجہول لا یضربو، جیسے یہ ہے یضربو وہی والا لفظ، اسے نہیں مارا جاتا. اب ان کے 14 صیغے پورے ہیں. یضربو، یضربان، اب آپ کہیں لا یضربو، لا یضربان، لا یضربون، لا تضربو، وہ ایک عورت نہیں مارتی، لا تضربان، لا، تو اسی کو آپ چلاتے رہیں. یضربو مارتا ہے، لا یضربو نہیں مارتا. یضربو اسے مارا جاتا ہے، اور لا یضربو اسے نہیں مارا جاتا. تو اب لا کے ساتھ آ گیا، تو اس کو نفی کہتے ہیں. یہ نفی ہے، لا کے ساتھ نفی. لفظوں کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، لا یضربو پیش اب بھی برقرار ہے. تو 14 اس کے ہو گئے اور 14 اس کے ہو گئے. تو ہم نے یہ بھی لے کر آ گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی اس کا منفی کیا ہوگا، کیا بنائیں گے. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے فعل مضارع کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر ہو سکتا ہے ہم نے اس سے پہلے کوئی مثال میں پڑھا بھی ہو، یا پھر ممکن ہے نہیں پڑھا. لم لگاتے ہیں نا فعل مضارع پر، لم لگاتے ہیں فعل مضارع پر. تو میں اگر فعل ماضی کی بات کروں، آپ کو پوری بات بتا دوں. یہ ضربا کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا. اور ما ضربا کا معنی کیا ہے؟ اس نے نہیں مارا، نہیں مارا. ما کا معنی نہیں، جی نہیں. اور ضربا، ہاں ابھی یہاں اصل میں ما کے بہت سارے معنی ہیں، ما کے بہت سارے معنی ہیں. یہاں پر ما کا معنی جب فعل ماضی کے شروع میں آ جائے اس کا معنی نہیں کا ہے. ٹھیک ہے نا، ما کے بہت سارے معنی ہیں، جب فعل ماضی کے شروع میں آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں کا. ما ضربا نہیں مارا اس نے، پاسٹ ہے نا یہ. اچھا اب جو فعل ماضی کا منفی ہم نے بنایا، ما لگایا ہے نا شروع میں، ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہی فعل مضارع لے کر آئیں آپ. یہ ہے فعل مضارع، فعل مضارع کے شروع میں لگا دیں لم، تو تب بھی معنی یہی اس سیم ہے، اس کا اور اس کا. اور یہاں پر جزم بھی آ جائے گی. ما ضربا نہیں مارا، اور لم یضرب کا معنی بھی بالکل وہی ہے. یہ ہے فعل مضارع. اس کا معنی، اس کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا حال کا ہوتا ہے، اور استقبال. ابھی یہ بھی پاسٹ میں چلا گیا، لم کی وجہ سے پاسٹ میں چلا گیا. جب لا ہے ہم نے، یعنی ہمیں ماضی پاسٹ چاہیے،
سوری ماضی منفی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ماضی منفی چاہیے ہمیں، ماضی منفی چاہیے. تو ماضی منفی یا تو فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیں یا فعل مضارع کے شروع میں لم لگا دیں، دونوں کا معنی وہی ہے. ماضی منفی، نہیں مارا اس نے. نہیں وہ تو لن میں آتی ہے، خالی لم میں نہیں ہوتی. یعنی لن میں جب ہوگا نا تو اس میں ہوگا. مطلب اگر ہم نے نفی کا جملہ بنانا ہے، ہاں تو نفی کا بنانا ہے. ماضی سے پہلے ما لگائیں گے اور مضارع سے پہلے لم لگائیں گے. کوئی ایک چیز لگائیں، کوئی ایک، دونوں ایک ساتھ نہیں. ہاں مطلب لم یا لا لگائیں گے. جی جی، یا فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیں، ماضی کے شروع میں ما لگا دیں، یا پھر فعل مضارع کے شروع میں لم لگا دیں. تو اس کی معنی ماضی میں چلے آئیں گے. یہ معنی ماضی میں چلا جائے گا لیکن منفی ہوگا یہ بھی، نہیں مارا. ما فعل، ہاں فعل مضارع کے شروع میں ما یوز نہیں کرتے. ہاں بالکل، وہاں لم یوز کبھی بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ لم فعل ماضی کے شروع میں یوز نہیں کر سکتے اور ما فعل مضارع کے شروع میں نہیں کر سکتے. اگرچہ بہت کم کبھی کبھی آ جاتا ہے لیکن اس کا کوئی وجہ ہوگی، عام طور پر یہی طریقہ ہے ہمارا. ہاں ایسا ہی ہے، واضح ہے نا. اور ماضی کے شروع میں لا لگاتے نہیں، مضارع کے شروع میں لا لگاتے ہیں، ماضی کے شروع میں ما لگاتے ہیں. لم یضرب کا معنی اس نے نہیں مارا. اور قرآن شریف میں ہے نا، ہم جو علم نشرح لک صدرک، آ استفہام کے لیے، کیا لم نشرح، کیا ہم نے کھولا نہیں؟ علم نشرح لک صدرک، ہم نے کیا سینہ آپ کا کھول نہیں دیا؟ کھول نہیں دیا ماضی کا ہے. یعنی یہ استفہام کا جو معنی ہم کر رہے ہیں نا، کیا کا معنی تو یہ لم کا، اس کا حمزہ کا ہے، علم. لم نشرح کا معنی ہم نے نہیں کھولا، لم نشرح کا معنی ہم نے نہیں کھولا، لیکن یہاں پر حمزہ ہے تو اس کو سوال ہو گیا کیا ہم نے کھولا نہیں؟ تو سمجھ میں آیا نا یہ. اب ہم لم لگاتے ہیں، ہم یہاں پر تو ہم کہتے ہیں لم یضرب، لم یضرب، لم یضرب. اچھا یہ الٹا ہو گیا، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب. لم پہلے لگاتے ہیں، لا یضرب بعد میں لگاتے ہیں. میں واپس اس کو درست کر دیتا ہوں. یعنی یہ صرف لکھنے میں جو ہم جس طرز پہ پڑھ رہے ہیں، لم یضرب، یہ لم یضرب، یہ لا یضرب، ترتیب الٹی ہو گئی تھی یہ، اب یہ ٹھیک ہو گئی. لم یضرب لم یضرب، حرکات بھی لگا دوں تاکہ سمجھ میں ہاں لم یضرب جزم، لم یضرب جزم. اور یہ آپ گردان لے لیجئے گا، اس پہ لکھی ہوئی ہے بہت ساری، آپ ایک دفعہ سمجھ لیں، ورنہ کتابیں بھی بہت ساری ہیں، آپ کو میں پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا. لقمان نے بھی، لقمان بھیج دیا آپ نے، آپ لوگوں کو لقمان نے بھی بھیج دیا ہوگا. اور بہت ساری کتابیں، صرف کی کوئی ایک دو کتاب لے بھی لیں آپ، گردانوں کی ایک دو کتاب لے بھی لیں، کیونکہ اگلے سیمسٹر میں پھر آپ پڑھیں گے. اور اس میں حرکات کے ساتھ لم یضرب لم یضرب، لا یضرب، اس سے نہیں مارا گیا، اسے نہیں مارا گیا. لا یضرب لا یضرب. اچھا اب اس کے ساتھ فعل مضارع کے شروع میں میں ابھی لکھ کر بتاتا ہوں آپ کو، لن یضربا، لن یضربا. ابھی فعل کے شروع میں لن لگایا ہم نے، تو اس کا معنی تاکید کے لیے بھی ہے، ہرگز ہرگز، اور یہ فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے، فیوچر کے لیے. اب فعل مضارع میں کتنے معنی ہوتے ہیں؟ پریزنٹ بھی ہے نا. یضربو کا معنی مارتا ہے، یضربو کا معنی مارتا ہے، اور لا یضربو کا معنی کیا ہے؟ وہ نہیں مارتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ نہیں مارے گا تو لن لگاتے ہیں. ہاں وہ ابھی لا نہیں، کبھی پڑھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں آگے الامر میں، اس میں بتاتا ہوں تاکہ یہ کنفیوز نہ ہو زیادہ. ابھی ہاں کیا نہیں، اس میں زبر آتی ہے، لن یضربا. اس
ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, लन ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है फिर मुजारे के आखिर में, और ये फ्यूचर के लिए ख़ास हो गया। लन यदरिबा का माना सिर्फ ये नहीं कि वो नहीं मारेगा, बल्कि इसका माना ये है वो हरगिज़ हरगिज़ नहीं मारेगा, हरगिज़ हरगिज़ नहीं मारेगा। अभी ज़रा कुरान शरीफ में देखें, हमने ये पढ़ते हैं ना, लन तनालू अलबिर्रा, तुम हरगिज़ हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते। नेकी तब कभी भी नेकी नहीं पा सकते। अगर नेकी हासिल करना चाहते हो ना, तो फिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अच्छी चीज़ खर्च करो। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ फेंकने की हो वो खर्च करके और फिर जितलाते भी हो कि हमने तो बड़ी खर्च करते हैं, हम तो लोगों को देते रहते हैं। और सबसे जो बेकार चीज़ होती है वो खर्च करने के बाद फिर आप हमेशा दूसरों के सर पे सवार भी रहते हो कि हम तो रिश्तेदारों की मदद करते हैं और हम तो पड़ोसियों की मदद करते हैं और हम तो गरीबों को देते हैं। नेकी हासिल नहीं हो सकती। नेकी दे दें, ठीक है, चीज़ ज़ाया ना हो, फेंकने से बेहतर है कि किसी के कोई चीज़ काम आ जाए, लेकिन अगर सही नेकी हासिल करनी है तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है, जो खुद पसंद करते हो वही चीज़ दो। किसी को कपड़े देना चाहते हो तो जो खुद पहनते हो वैसे दो। किसी को खाना खिलाना चाहते हो, जो खुद घर में खाते हो वही दो। वाज़ेह है ना। कोई भी मदद करनी है तो आप उसी तर्ज की, उसी वैसी होनी चाहिए। कितना उम्दा हमारा इस्लाम का फ़लसफ़ा है, कितनी प्यारी बात है। तो माना क्या है इसका, लन तना, लन का माना हरगिज़ हरगिज़ नहीं मारेगा, आखिर में ज़बर भी है। अभी लन यदरिबा लन युद्राबा, हरगिज़ हरगिज़ उसे नहीं मारा जाएगा। अच्छा, बाकी जो तब्दीली है ना इसके सर्फ कबीर के अंदर, वो नून के गिरने की भी है। नून भी गिरता है इन दोनों में, इसमें और इसमें, लम के अंदर गिरेगा। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें समझ में आ जाएगा। बहरहाल इसके 14 सीगे हैं। लन यदरिबा, लन यदरिबा, अब नून नहीं है, लन यदरिबू, फिर लन तदरिबा, फिर उसी तर्ज पर। लेकिन जब एक दफ़ा आपने ये याद कर लिया था ना, तो इन सब में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी सर्फ सगीर चल रही है, क्योंकि हम तो एक एक लफ्ज़ ले रहे हैं ना, हम एक एक लफ्ज़ ले रहे हैं, कबीर में नहीं जा रहे। कबीर में इसमें इसके भी 14, सबके 14 है ना अभी। हाँ, ये वही फेल मुजारे तो है ना। लेकिन यदरिबाने आपने अगर एक दफ़ा याद किया था ना, अभी बता रहा ना आपको, यदरिबो हमने पढ़ा ना, यदरिबो यदरिबाने यदरिबूना, जो हमने कबीर याद की और उम्मीदें कर चुके होंगे, नहीं भी करेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ला लगा दें, ला यदरिबो ला यदरिबाने ला यदरिबूना ला तदरिबो ला तदरिबाने ला यदरिबना, ला लगाते जाएं और पढ़ते जाएं। अच्छा, फिर लन पे आ जाए तो आप कहें लन यदरिबा लन यदरिबा, अब यहाँ नून गिरेगा लम और लन दोनों में। लन यदरिबा लन यदरिबा लन यदरिबू लन तदरिबा लन तदरिबा लन यदरिबना लन तदरिबा लन तदरिबा, पूरी गर्दन पढ़ ले। हाँ, इसमें नून जहाँ जहाँ होगा वो गिरेगा, सब नून नहीं। और तुम वाला नून कभी भी नहीं गिरता, वो मबनी होता है, वो बरकरार, बाकी नून गिर जाता है। हाँ, यानी ये देखें मुफरद के अंदर ये साकिन था ना, लम यदरिब, ये साकिन है, लेकिन जब दो तस्निया आएगा नून गिरेगा, तो वो भी लिखी हुई होगी आपकी। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो कोई मुश्किल बात भी नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ समझने की, रटने की, फिर आप रट लीजिएगा। तो फेल मुजारे पर ला लगाया, लम लगाया तो नफ़ी हो गया और माजी हो गया। फेल मुजारे पर ला लगाया तो मनफी हुआ, लेकिन माना वही ज़माना बरकरार रहा अपना, और यहाँ नून भी नहीं गिरता, ये पेश बरकरार है अपना। जब हमने लन लगाया तो माना ताकीद का भी हो गया और फ्यूचर के लिए ख़ास भी हो गया, और जब आगे चलेगा तो नून गिरेगा फिर। तो 14 है सबके, ये मारूफ और मजहूल। लन यदरिबा लन युदराबा। अच्छा, अब जो है ना, मैं गर्दान को और लंबा नहीं कर रहे, इसके और भी लोग हम पढ़ते हैं। अभी वो जो लफ्ज़ है वो आपके काम के हैं नहीं असल में, अभी फ़िलहाल हम इसको मुख्तसर मैं कर देता हूँ। और इसको अब हम पढ़ते हैं, लन यदरिबा लन युदराबा के बाद अल अम्र। अम्र का सीगा कैसे होगा? यहाँ आपको जो गर्दाने याद कर रहे हैं उसमें अम्र है ना। अच्छा, तो मतलब ये कि आपको ताल्लुक़ है, याद भी कर रहे हैं माशाअल्लाह, या वैसे सर हिला देते हैं।
अल-अम्रु मिन्हु, उससे अमर क्या होगा? अल-अम्रु मिन्हु, उससे फेल अमर। अल-अम्रु मिन्हु, उससे फेल अमर, यानी यही जो बात चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी को ये कहते हैं कि तुम मारो, तो क्या करेंगे? लफ्ज़ वही है, तुम मारो। तो अगर हम ये करते हैं कि तुम मारो, मारना चाहिए, हाँ मारना चाहिए, अभी वो भी आता है, वो भी आता है। अल-अम्रु मिन्हु, इसका फेल अमर का सीगा जो होगा वो आप ज़रा देखिएगा, ये फेल मुजारे में क्या है? यदरिबु है ना, रे के नीचे क्या है? ज़ेर। तो हम यहाँ पर भी अलिफ लगाएंगे और अलिफ पर लगाएंगे ज़ेर, इदरिब, और रे पर भी ज़ेर, रे पर भी ज़ेर, रे पर ज़ेर, क्योंकि वहाँ पर ज़ेर है, ये मुजारे से बनता है, यानी असल में यदरिबु है। यदरिबु, आप ज़रा देखिए इसको, यदरिबु यूँ है ना, ये को हटाकर अलिफ लगा दी, ये हरकतें बरकरार हैं। इदरिब हरकत बरकरार है, इसके ऊपर पेश आया, ये जज्म आए, तुम मारो। और दो शख्स तुम मारो, दो शख्सों को अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? इदरिबा, अब नून यहाँ पर भी नहीं होगा। और ज़्यादा को कहेंगे तो इदरिबू, और एक औरत के लिए इदरिबी, और दो औरतों के लिए इदरिबा, और ज़्यादा के लिए इदरिबना। अच्छा, अब इदरिबना और थर्ड पर्सन में अगर आ जाए, उसको चाहिए कि वो मारे, तो क्या कहते हैं? लिखा हुआ है ना, चार्ट में है, जो मैंने आपको चार्ट दिया उसमें लिखा हुआ है, क्या है देख लें ज़रा। लियदरिब, और मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता दूँ, हकीकत में वो फ़ेल अमर है नहीं। फ़ेल अमर के असल में ये 6 हैं सीग़े। वो चूँकि हमें जब फ़ेल अमर का माना हासिल करना होता है तो फ़ेल मुजारे के शुरू में लाम लगाते हैं, थर्ड पर्सन में। ले यदरिब लिखा हुआ है आपके चार्ट में, तो ये है ले यदरिब, ये असल में फ़ेल मुजारे है और हमने लगा दिया लाम। ले यदरिब, उसे मारना चाहिए, वो मारे। ले यदरिब का माना क्या हुआ? वो मारे, उसे मारना चाहिए, यह है फ़ेल मुजारे, और उसकी गर्दान भी फ़ेल मुजारे जैसी है। ले यदरिब, ले यदरिबा, ले यदरिबू, ले तदरिब, नून गिरता है, बाकी कुछ भी नहीं। ये थर्ड पर्सन के लिए, ये मुखातब के लिए, ये मुखातब के लिए, ये थर्ड पर्सन। इसके 6 सीगे होंगे और मुतकल्लिम भी साथ बढ़ा दें तो 8 हो जाएंगे। ले यदरिब, ले यदरिबा, ले यदरिबू। अच्छा, इसका मजहूल कैसे होगा फिर? उसे मारा जाना चाहिए, उसकी पिटाई होनी चाहिए, बहुत शरारतें कर ली उसने, तो क्या कहेंगे फिर हम? ले युदरब, ले लगाएं और फिर इसके अभी छोड़ रहा हूँ, वो अभी बताता हूँ ताकि इसके बाद बताता हूँ। ले युदरब, ये है ले युदरब मजहूल में। इसका माना क्या होगा? युदरबो का माना उसे मारा जाता है, ले युदरब उसे मारा जाना चाहिए। ले युदरब, यनसुरु वो मदद करता है, युनसरु उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जानी चाहिए। ले युनसर, ठीक है ना, ले युनसर। युकलो उसे खाया जाता है, और बिरयानी को खाया जाना चाहिए, घर में पक चुकी है। ले युकल, ऐसे है ना, तो घर में रखी हो तो खाया जाना चाहिए उसको। ले युकल उसे खाया जाना चाहिए। इसके फिर ये ले युदरब, ले युदरबा, उन दो को खाना जाना मारा जाना चाहिए। ले युदरबू, उन सबको। अच्छा, इसमें ज़रा आइए, अगर आगे चलकर आइए, मुखातब का सीगा कैसे होगा? तुम्हें मारा जाना चाहिए, क्या करेंगे? क्या होगा? ले तुदरब, तुदरबू है ना, देखिए तदरु, तदरिबू, तदरिबू का माना क्या होता है? तुम मारते हो, और तुम्हें मारा जाता है तो क्या होगा? तुदरबू। और तुम्हें मारा जाना चाहिए तो क्या होगा? तो इसको हम यहाँ बढ़ाते हैं,
اس کی جگہ ادھر ہے، یہ ہے لتضرب مخاطب میں، اس کی جگہ یہاں پر کیوں ہے؟ اضرب، اضرب بھی مخاطب کے لیے ہے، لیکن اس کا جو مجہول ہے نا وہ یوں آتا ہے، اضرب کا مجہول جو آئے گا نا وہ یوں ہے، لام کے بغیر نہیں آتا۔ اضرب، اضربا، اضربو، تم سب مارو، اضربی تم ایک عورت مارو، اضربا تم دو عورتیں مارو، اضربنا تم ساری عورتیں مارو۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ایک مرد کو مارا جانا چاہیے مجہول، تو لام لگائیں گے، اضرب کے اپنے صیغے سے نہیں آتا، لتضرب تمہیں مارا جانا چاہیے، تو 6 صیغے اس میں لے جائیں، لتضربا تم 2 شخصوں کو مارا جانا چاہیے، لتضربو تم سب کو مارا جانا چاہیے، لتضربی تم ایک عورت کو مارا جانا چاہیے، لتضربا 2 کو، لتضربنا، اور متکلم بھی آتا ہے، لتضرب مجھے مارا جانا چاہیے، لنضرب ہمیں، لننصر ہماری مدد کی جانی چاہیے۔ ضرب سے تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ کیسے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں مارا جانا چاہیے، چلے مدد کا تو کہتے ہیں نا، لننصر ہماری مدد ہونی چاہیے، لننصر میری مدد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو امر کے اگر جو صرف کبیر یاد کریں گی جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ چاروں ہیں، لیکن ان چاروں کو ہم نے کھول کھول کے بتا دیا ادھر، یہ چاروں ہیں، چاروں کتنے، اس کے کتنے ہوں گے؟ 6، اور مجہول کے پھر 6، اور حاضر کے 6، معروف اور حاضر مجہول کے 6، تو ان دونوں کو الگ الگ کر دیں تو ہے وہی کبیر، جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے وہی ہے، لیکن ہم نے اس کو کھول کھول کر بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں آئے یہ باتیں۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا کمپلیٹ ہو گیا، پھر لتضرب تمہیں مار، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا، پھر کمپلیٹ ہو گیا۔ متکلم کے اگر لگا دیں ساتھ، لیضرب اسے مارنا چاہیے، لیضربا، لیضربو، ٹھیک، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اس کے پھر صیغے 6 کیونکہ مخاطب وہاں پر آ گیا نا، پھر 6 اس کے، فعل امر کے 4 یہاں پر لکھے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آئی؟ خاموشی بہت چھا گئی ہے، اللہ خیر کرے۔ اگر آپ اس کو روز روز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ میں آئے گا، اور پھر رٹنے کا لطف بھی آئے گا۔ اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ایسے رٹ لیں اور بعد میں سمجھ میں آ جائے گی چیز۔ ہمارے یہ میں جو بتا رہا ہوں نا، ہم بچوں کو ایسے نہیں بتاتے، مدرسوں میں رٹوا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بتاتے، بس بیٹا رٹو اس کو۔ چھوٹے شروع میں آتے ہیں نا، شروع میں صرف بتاتے ہیں، ان کو دے دیا رٹنا ہے، اور وہ رٹ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اگلے سال پھر کچھ پڑھتے ہیں، پھر اور رٹواتے ہیں اس کو، 2-3 سالوں تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آہستہ آہستہ جب عربی بہت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ ساری کی ساری وہ کڑیاں کھلتی جاتی ہیں، پھر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ آپ سمجھنے والے ہیں۔ ایسا ہے نا لقمہ، جب شروع میں مدرسوں میں ہم وہ نہیں کرتے، کبھی بھی سمجھاتے نہیں کہ یہ ہے کیا اور کیوں ہے اور کہاں سے آیا، بس رٹ لو، اور اتنا رٹ لیتے ہیں۔ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ابھی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، میں نے زندگی میں اتنا بہترین رٹا ہوا آدمی اس کو نہیں، بہترین، بہت اعلیٰ اسپیڈ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہاں پر بھی آیا ہوا تھا جب یہ شیخ صاحب آئے ہوئے تھے، بہت اعلیٰ، پاس آؤٹ ہو گیا مدرسے سے بھی، پاس آؤٹ۔ لیکن جب میں اس کو یہ کہوں کہ تم ایک عورت مارتی ہو تو وہ نہیں بتا سکتا، یاد ہو گیا بہت اچھا، لیکن مانا نہیں، وہ نہیں پوچھیں آپ۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک نے مارا، اس نے 2 نے مارا، ان سب نے مارا اس ایک، اور یہ بھی ہے، لیکن جو بیچ میں نہیں۔ تو مانا آپ کو ایسے یاد کرنا ہے، یعنی مانا اگر آپ یوں یاد کریں نا، وہ مار رہا، اس نے مارا، وہ مارتا ہے، وہ مارنا مارنے والا، یہ نہیں، مانا ذہن میں بٹھانا ہے، مانا سمجھنے کا ہے، مانا رٹنے کا نہیں، لیکن گردان رٹنے کی ہے۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھیے، نہیں تو میں آگے پڑھا دوں گا پھر۔ کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہے نا آپ، اس لیے
سن ہو گیا. اچھا ابھی دیکھیے ہم نے یہاں پر کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں. فعل ماضی، فعل مضارع معروف، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع مجہول، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، یہ مصدر، اور پھر اس کے بعد فعل مضارع لم کے ساتھ، فعل مضارع لا کے ساتھ، اور فعل مضارع لن کے ساتھ. پھر فعل امر پہ آ جائیں. یہ اصل میں فعل امر کی وہی صرف کبیر ہی ہے، لیکن کبیر کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 4 لفظوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اضرب کو آپ ڈھونڈتے رہیں مخاطب میں کیا ہوگا، تو اضرب سے مخاطب نہیں آئے گا، وہ فعل مضارع سے آئے گا. سوری مجہول، اضرب سے مجہول نہیں آئے گا. مجہول کس سے آئے گا؟ وہ فعل مضارع سے آئے گا. چھوڑ دیا تھا میں نے، اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں، استعمال کم ہے بہت. ویسے کبھی بتا دوں گا. امر والا ابھی اگلا باب پڑھیں گے تو پھر میں سمجھا دوں گا. ابھی اضرب بھی کافی ہے. یعنی پھر بھی جو لقمان کہہ رہے ہیں، یعنی ایک بات سمجھ لیں اتنی کہ یہ ویسے میں نے یہ بتایا نا کہ یہ فعل مضارع سے کبھی فعل مضارع لے کر آئیں، امر بناتے ہیں نا، فعل مضارع لے کر آئیں. فعل مضارع کے شروع میں الف لگایا نا ہم نے، تو یہاں پر یہ ہے نا امر، تو یہ زیر باقی ہے، زیر باقی ہے. جب فعل مضارع کے درمیان میں زبر ہوگا تو زبر برقرار رہے گا، یہ بھی ہوگا. بہرحال ابھی آپ یاد کر لیں، پھر اگلی کلاس میں آگے دوسرے باب کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا، چونکہ وہ چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں، جب زیادہ آتا ہے تو پھر چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ اٹینڈنس لگا لیں.